پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. افغانستان کا ذکر کرتے ہیں اور یہ پاکستان کوئی کہ نہیں کہہ رہا بلکہ دنیا کا سب سے بڑا ادارہ اقوام متحدہ بھی اب یہ کہہ رہا ہے کہ طالبان رجیم آنے کے بعد مسلسل افغانستان عدم استحکام کا شکار ہو رہا ہے. دہشت گرد تنظیموں کی آماج گاہ بن چکا ہے اور طالبان انتظامیہ وہاں کی گویا کہ ٹی ٹی پی جیسی تنظیموں کی پشت پناہی کر رہی ہے. صرف 2025 میں اگر فگرز دیکھیں یہ UN کے فگرز ہیں کہ پاکستان کے اندر 600 سے زائد دہشت گردی کے حملے ہوئے اور ان تمام حملوں کے پیچھے جو سپورٹ تھی وہ طالبان انتظامیہ کی تھی. اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ اس کے بعد جو پاکستان کی طرف سے اقدامات ہوئے گویا کہ سرحدیں بند ہوئی, روزانہ کی بنیاد پہ $10 لاکھ کا نقصان افغانستان کو ہو رہا ہے. وہاں پہ انفلیشن کے فگرز اوپر جا رہے ہیں, لوگوں کی فی کس آمدنی کم ہو رہی ہے اور جو وہاں پہ خواتین کی آزادی بالکل سلب ہو کے رہ گئی ہے. گویا کہ تشویشناک صورتحال ایک ہے. بٹ اگین دنیا کیا اس کو اس نظر سے دیکھ بھی رہی کہ نہیں دیکھ رہی؟ ہمارے ساتھ موجود ہے معروف صحافی تجار افتخار فردوس. بہت شکریہ افتخار وقت دینے کے لیے. UN کی رپورٹ آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی, بڑی الارمنگ ہے. گویا کہ اتنے بڑے فورم سے یہ کہا جائے کہ اب وہاں جن لوگوں کو اقتدار پہ لایا گیا دوحہ اکارڈ کے نتیجے میں انہوں نے کچھ کمٹمنٹس دی کہ وہاں پہ وہ امن بھی لے کے آئیں گے, لوگوں کی رائے کا احترام بھی ہوگا اور پڑوسی ممالک کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی. گویا کہ تمام سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن کیا دنیا اس کو تشویش کی نگاہ سے دیکھ بھی رہی ہے کہ نہیں دیکھ رہی, یا اس سارے عمل کے اندر پاکستان کو اکیلا چھوڑ دیا گیا کہ افغانستان کے مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے پاکستان اکیلا ہی کرے؟ راضی صاحب بہت اچھا سوال پوچھا ہے آپ نے کہ آیا پاکستان میں اس سارے معاملے میں اکیلا کھڑا ہے یا دنیا بھی اس کے ساتھ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس سارے معاملات کی ٹریجیکٹری دیکھیں اور 2021 سے شروع ہونے والا ایک عمل جس میں افغان طالبان ڈی فیکٹو رولر جو ہے وہ بن گئے, دنیا ابھی بھی ان کو تسلیم جو ہے وہ نہیں کرتی, لیکن ان کو ہٹانے کے لیے بھی کوئی ایسا اقدام نہیں کیا گیا, بلکہ ابھی بھی افغانستان کے ہیومینیٹیرین کرائسس کے لیے یا ان لوگوں کی امداد کے لیے جو پیسے آتے ہیں بظاہر طور میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ افغانستان کے لیے لوگوں کے لیے آ رہے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی اگر آپ ایک ملک کے رولر ہیں تو آپ کی جیب میں ہی جو ہے وہ جا رہا ہے. تو طالبان کو جو ہے وہ زندہ رکھا گیا ہے. پاکستان کے پرابلم جو ہے وہ ملٹیپل ہیں اور افغان بارڈر جو ہے یہ ایک بڑھتا ہوا سلسلہ ہے. آپ نے وہ فورن آفس کی بریفنگ جو ہے وہ پلے کی, اس بریفنگ کے درمیان میں جو بات چیت ہوئی اس کے اندر ایک بہت کلیئرٹی ہے. ایک تو یہ کہ جو سیز فائر ہوا تھا وہ اب عید کے بعد جو ہے وہ ختم ہو گیا, اور اس ٹائم پر بھی جب ہم بات چیت جو ہے وہ کر رہے ہیں طالبان جو ہے وہ اٹیکس جو ہے انہوں نے بارڈر کے ایریاز پر جو ہے وہ جاری رکھے ہیں. لیکن پاکستان کو ایک اور مخمصہ ہے جو ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ طالبان حکومت کو اپنے لوگوں کی کوئی پرواہ بھی تو نہیں ہے, اور پاکستان کو جو ہے چونکہ ان کو اگر ٹائٹ کرنے کے لیے جو ہے جو اقدامات کرنے پڑتے ہیں ان کا انڈائریکٹ افیکٹ جو ہے وہ افغان عوام پر بھی آتا ہے. لہٰذا وقتاً فوقتاً بارڈر بھی کھول دیا جاتا ہے, کچھ نہ کچھ ایکسیس بھی جو ہے دی جاتی ہے, کبھی کبھی ویزے بھی جو ہے وہ بلاک کر دیے جاتے ہیں. اس کی ریزن سارے یہ ہیں کہ افغان طالبان کو یہ پریشر جو ہے وہ محسوس ہو. لیکن جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ جو ان کے پرابلمز ہیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم دو الگ اینٹیٹیز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, طالبان علیحدہ اور افغان جو پاپولیشن ہے وہ علیحدہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تشویشناک صورتحال ہے. لیکن گلوبلی اگر آپ دیکھیں جو اس ٹائم پر پہلے جب 2021 ہوا تو یوکرین کا ایشو جو ہے وہ شروع ہوا, پھر جب ٹیررزم جو ہے وہ بڑھتا گیا تو اس کے بعد فلسطین کا ایشو شروع ہو گیا, اور اب ایران کا مسئلہ ہے. تو گویا جو عالمی برادری ہے ان کو اپنے جو پرابلمز ہیں یا جو گلوبل ایشوز ہیں اس منظر نامے پر افغانستان کا اس ٹائم تذکرہ جو ہے وہ غائب ہے. جی وہ تذکرہ جو ہے کم سے لیکن انفیکٹ بالکل ٹھیک ہے. لیکن انفیکٹ جس طرح میں UN رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ ملا ہیبت اللہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بطور ڈکٹیٹر وہاں پہ بیہیو کر رہے ہیں, خواتین کی آزادی گویا کہ 2024 کے فگر ہے کہ ہارڈلی 7% ہیں جن کو باہر جا کے کہیں کام کرنے کی اجازت, اس کے مقابلے میں 84% مردوں کے کہا جا رہا ہے. تعلیم کے دروازے بند ہو رہے ہیں. تو یہ ان پاپولر رجیم خود آپ تو کیونکہ افغانستان کے اندر سے جو پلس ہوتی پبلک کی وہ بھی آپ اس کو ریڈ کرتے ہیں, لگتا ہے کہ اس طرح کا رجیم زیادہ دیر تک چل پائے گا یا پھر افغانستان کے اندر سے بھی ان کے خلاف ایک اپرائزنگ شروع ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں اگر اپرائزنگ کی آپ بات کریں تو obviously وہ اپرائزنگ تو شروع ہے,
اور افغانستان کے جو عام لوگ ہیں اور خصوصی طور پر بزنس مین، کیونکہ اگر آپ پریس فریڈم انڈیکس کی رپورٹ جو ہے، کیونکہ آج عالمی صحافت کا بھی دن ہے، اس میں آپ افغانستان کا نمبر جو ہے جی وہ جی دیکھ لیں، انہوں نے ساری آوازیں جو ہے وہاں پر بند کر دی ہیں۔ تو وہ افغانستان میں تو بات نہیں کر سکتے، لیکن ان کی جو ٹاپ ٹیئر کی جو ٹریڈز لیڈرشپ ہے، جب وہ آتی ہے ان سے بات چیت ہوتی ہے، ان کو اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ افغانستان کے اندر ایک میجر ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، اور اگر آج آپ نے جو ہے پاکستان کا ویزا وہاں کے لیے کھول دیا تو آدھے سے زیادہ پاپولیشن جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہوگی۔ اس کی میجر ہوں ریزنز یہی ہے کہ جو عالمی فنڈنگ ہو رہی ہے اور جس طرح کی افغانستان کی اپنی اکانومی ہے، اس میں عام لوگوں سے جب ہم بات چیت کرتے ہیں وہ بہت کلیئرلی نظر آتا ہے کہ افغان طالبان تو مضبوط ہو رہے ہیں، لیکن جو افغان پاپولیشن ہے اور افغانستان کی اپنی اسٹیٹ ہے وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اور اسی لیے اس رجیم کے نیچے جو لوگ پھنپ رہے ہیں اس میں سارے یا تو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، یا وہ گلوبل جو ہے وہ ٹیررسٹ ہوں نیٹ ورکس جو دوسرے ممالک کو ہلانے کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں۔ گویا افغانستان کی اکانومی جو ہے وہ کبھی وار اکانومی سے باہر نکلی ہی نہیں، اور ابھی بھی اس کی یہی اثرات ہیں۔ بلکہ ابھی تو جو پرسوں جو ہے حامد کارزئی جو سابق صدر ہیں، انہوں نے بھی جو ہے ایک بات جو ہے وہ بتائی کہ اس سال افغانستان کے اندر 20,000 جو ہیں وہ فیمیل ٹیچرز جو ہیں وہ دوبارہ غائب ہو جائیں ہوں گی اپنے سسٹم سے۔ یعنی وہ اب تو وہ سسٹم، پہلے تو یہ تھا کہ اسکول وہ بند کر دیا یا بچوں کو جو ہے روک دیا، اب وہ آہستہ آہستہ جیسے ہی سال بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں تو وہ پورا سسٹم ہی غائب ہو رہا ہے جس کا انحصار جو ہے وہ کرنا چاہیے تھا۔ بلکہ ان کو ریپلیس کرنے کے لیے یا تو صحیح جہادی مدرسے جو وہ بنائے جا رہے ہیں، یا پھر ایسے سسٹم جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں جو شاید دوسرے ملکوں کو ڈیسٹیبلائز ہی کریں گے۔ افغانستان کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگلے جو چند سال ہیں یا ماہ ہیں اس کے اندر ایک میجر پروکسی زون جو ہے وہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بہت شکریہ افتخار فردوس، بڑی تفصیل سے بتا رہے تھے کہ اس وقت افغانستان کے اندر کیا منظرنامہ بن رہا ہے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد کلائمیٹ چینج پاکستان کے لیے کتنا بڑا خطرہ، اور کیا حکومت وقت اس خطرے سے نمٹنے کے لیے وہ ضروری اقدامات کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی۔ چھوٹی سا بریک، واپس آتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔